اب NRE 1 کا جو کوشچن پیٹرن ہے وہ بدل گیا ہے، مگر آپ کا تیاری کا طریقہ نہیں بدلا۔ میں آپ سے بار بار کہتا رہا کہ آپ نے اگر ایگزام پاس کرنا ہے تو کوشچن بینک ود ایوری آپشن ایکسپیرینس تیاری کریں۔ آپ نے میری نہیں سنی اور پھر نتیجہ آپ کی توقع کے برعکس نکلا، الٹ نتیجہ آیا آپ کا۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کا جو تیاری کا طریقہ ہے وہ بدل جائے گا، اور میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ آپ یہ امتحان آسانی سے پاس کر لیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام پروفیسر طاہر مسعود ہے اور میں چیف ایگزیکٹو ہوں HMI اکیڈمی کا، انٹرنیشنل ٹرینر ہوں اور ایکیڈمیشین ہوں۔ آپ کے گرد بکس ہی بکس ہیں، آپ کے موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں ہر قسم کے لیکچرز موجود ہیں۔ آپ ہر چیز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ پڑھ نہیں پاتے، وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ ہر چیز یاد کرنا چاہتے ہیں، تو ایگزامس کے قریب جس طرح آپ پہنچتے جاتے ہیں اتنی آپ کی فرسٹریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں، اس میں تمام FMGs کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹرائنگ ٹو اسٹڈی ایوری تھنگ بٹ اینڈنگ اپ ماسٹرنگ نتھنگ۔ یہ ویڈیو بیسیکلی اس لیے ہم نے بنائی ہے کیونکہ NRE کا جو کویشچن پیٹرن ہے ایگزام میں وہ اب بدل گیا ہے، اور اگر آپ اس کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب ایگزام میں کویشچن پیٹرنس کیا ہیں تو آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کویشچن پیٹرن کی بات کریں گے بلکہ آپ کو 3 to 4 months کا کمپلیٹ کویشچن بینک ود ایوری آپشن ایکسپلین پلان دیں گے، اسٹڈی پلان ہوگا یہ۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے جو ایگزام ہے وہ پاس کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایگزام کے لیے جو MCQs ہیں وہ نہ پڑھے جاتے ہیں نہ یاد کیے جاتے ہیں بلکہ تیار کیے جاتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کمپریہینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں کمپریہنشن کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ کو ہر MCQ کی کلینکل ریزننگ آتی ہے؟ یہ انتہائی ایک اہم فیکٹر ہے جس کے گرد یہ سارا آپ کا ایگزام گھومتا ہے، اور جو کویشچن پیٹرن میں یہ چیز اب زیادہ واضح ہو کر آ رہی ہے کہ کیا آپ کو کلینکل ریزننگ آتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ جو آپ کا جو پلان ہے جو 3 to 4 مطلب اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا ایگزام آسانی سے پاس ہو جائے گا، کیونکہ ایگزام میں ایگزامینر جو ہے بیسیکلی آپ کا کیا ٹیسٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ پہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا کلینکل ریزننگ کا نالج ہے وہ کتنا ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ آپ کو کتنا آتا ہے یہ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا۔ اور جو آپ کی جو ایگزام ہے اس میں جو MCQs ہیں میں تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ بیسک سائنسز سے آپ کے تقریباً 60 MCQs آتے ہیں، انٹرنل میڈیسن سے آپ کے تقریباً 52 MCQs ہوتے ہیں، سرجری میں آپ کے 48 ہیں، پیڈز میں 14 ہیں، اور آپس گائنی میں بھی آپ کو 14 MCQs ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ڈسٹریبیوشن اس لیے بتائی کہ آپ کو تمام سبجیکٹ جو میجر سبجیکٹس ہیں چاہے وہ مائنر سبجیکٹس ہیں اس کی ریزننگ آپ کو آنی چاہیے۔ جو انٹرنل میڈیسن ہے اس میں تو آپ کے کامن کانسیپٹس کو جج کیا جاتا ہے، سرجری میں پری اور پوسٹ آپس کے جو کانسیپٹس ہیں اور خاص طور پر جو ایمرجنسیز ہیں اس کے بارے میں آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سملرلی اگر آپ پیڈس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیولپمنٹ ہے، گروتھ اور پیریڈک ایمرجنسیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تمام کا تمام اگین میں بات وہی کروں گا کہ یہ کلینکل ریزننگ پر بیس کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ کامن مسٹیکس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو اس میں کامن مسٹیکس ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنل میڈیسن کو بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل سبجیکٹ ہے، بڑا سبجیکٹ ہے، سب زیادہ MCQs آتے ہیں، اور آپ جو باقی جو ڈیو ٹائم دینا ہوتا ہے اس کو آپ نہیں دیتے۔ خاص طور پہ مائنر سبجیکٹس جو ہیں جیسے کہ فورینسک میڈیسن ہے یا کمیونٹی میڈیسن ہے اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اس کو وہ ڈیو ٹائم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان تو ہوتا ہے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہی ہے کہ آپ تمام سبجیکٹس کو اس کی ویٹیج کے حساب سے بیلنسڈ اپروچ کے لحاظ سے ٹائم دیں تاکہ آپ تمام چیزوں کو کور کر سکیں
اور یہی چیز جو ایچ ایم اے کا جو کیو بینک ایوری آپشن ایکسپلین کا جو پلان ہے، اسٹڈی پلان ہے، اس میں اسی چیز کو فوکس کیا کہ آپ ایک ترتیب سے پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو ایک کلیئر اسٹریٹجی چاہیے، اسٹرکچرڈ اسٹریٹجی چاہیے، نہ کہ آپ ایک جو چیز چاہے وہ کریں اور جہاں سے چاہیں آپ پڑھنا شروع کریں، کبھی ایک سے پڑھیں کبھی دوسرے پڑھیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ کو ایک کلیئر اور اسٹرکچرڈ اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو اسٹڈی پلان ہے وہ 3 فیزز پر مشتمل ہے۔ جو پہلا پلان ہے، جو پہلا فیز ہے، اس میں جو بیسک سائنسز ہیں، کلینکل سائنسز ہیں، ان کے ایم سی کیوز کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ فیز 1 جو ٹیوٹر موڈ ہے، آپ نے بیسک کے سبجیکٹس اور جو آپ کا پلان بھی کچھ دن میں آپ کو نظر آئے گا، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بیسک کے سبجیکٹس ہیں، پھر کلینکل کے سبجیکٹس ہیں، اور ان کو آپ نے ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جس میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سرجری کی تیاری کرنی ہے تو آپ کا انیٹمی آپ کو اس سے پہلے کرنا ہے، اس کا آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی انیٹمی میں کمانڈ نہیں ہے تو آپ کے لیے سرجری مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جو سیکوینس ہے جو کہ ہم نے اپنے پلان میں شامل کیا ہوا، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ٹیوٹر موڈ آپ سے بات کی ہے، جو ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے اس کے خاص طریقے ہیں تاکہ آپ کلینکل ریزننگ کو فوکس کر سکیں۔ نمبر 1 کہ کیا آپ جو کوشچن ہے جس کو اسٹیم کہتے ہیں، اس کے کی ورڈز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کہ ٹرائڈ ہے یا کوئی کلاسک سمٹمس ہیں، کین یو آئیڈینٹیفائی دوز؟ نو، یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو وہ کوشچن آپ دینا جو کمپلیٹ ہو۔ جو انکمپلیٹ اگر اسٹیم ہے جو یا کوئی ریکال ہے تو وہ انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ کبھی بھی پوری پکچر نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے کی ورڈ ہے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی۔ سیکنڈلی واٹ، کہ کیا آپ کو ہر آپشن آتی ہے؟ اگر آپ کو ایک آپشن نہیں آتی اور وہی آپشن ٹھیک ہے تو آپ ایم سی کیو کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو ہر آپشن آنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ بس آپشن ٹھیک ہے اینڈ دیٹس اٹ، نو۔ تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، جو ریزننگ، جو کلینکل ریزننگ کی بات کر رہا ہوں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہر آپشن جو ہے ود ریسپیکٹ ٹو کوشچن کیوں غلط ہے اور کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپشن اٹ سیلف غلط نہیں ہوتی، اگر وہ غلط یا ٹھیک ہوگی تو ود ریسپیکٹ ٹو کوشچن ہوگی۔ تو کیا آپ یہ ریزننگ دے سکتے ہیں؟ اس کو وائی پارٹ کہتے ہیں۔ اینڈ دا فورتھ ون کہ اس ایم سی کیو کا ٹاپک کیا ہے۔ اب یہ تیاری کے حوالے سے ہے کہ کیوں ایم سی کیوز تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ ایم سی کیو کسی نہ کسی ٹاپک کے گرد ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ ایم سی کیو کا ٹاپک کون سا ہے۔ پھر آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد یہ بھی اس ٹاپک کا آپ نے تیاری کرنی ہے جو کہ ہمارا جو کیو بینک ہے، اس میں یہ تمام 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں کی ورڈز، سیکنڈلی واٹ، ایوری آپشن ایکسپلین، تھرڈ وائی کہ یہ آپشن کیوں غلط ہے اور کیوں ٹھیک ہے ود ریسپیکٹ ٹو کوشچن، اینڈ دا فورتھ ٹاپک کی آئیڈینٹیفیکیشن، اور یہ جو ٹاپکس ہیں یہ کیوں غلط ہیں اور کیوں ٹھیک ہیں۔ یہ ہے وہ سارا پیٹرن جو کہ اس وقت ایگزام میں ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے زیادہ فوکس کیا، پہلے واٹ پہ فوکس کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اس کی کاز پوچھتے ہیں، تو وہاں پر مشکلات پیش آئی ہیں۔ تو اس لیے جو کلینکل ریزننگ ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ جب تک آپ ان 4 چیزوں کو نہیں تیار کرتے، کی ورڈز، واٹ، وائی، ٹاپک along with ڈفرینشیل ڈائگنوسس، تو آپ کا وہ ایم سی کیو تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جو تیاری کرنی ہے، چاہے وہ بیسک سائنسز ہے یا کلینکل سائنسز میں، تو خاص طور پر تو آپ نے جو اسٹارٹ کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے انیٹمی، فزیو اور بایوکیمسٹری کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے انیٹمی کو ریوائز کرنا ہے، ساتھ آپ نے سرجری کو کرنا ہے۔ یہ پلان آپ کو پورا آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اور پھر آپ نے جو اگر آپ نے انٹرنل میڈیسن کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ پیتھو اور فارما آنی چاہیے۔ پھر سیکوینس ایسے میں نے کہا پیتھولوجی آپ نے کرنی ہے، فارماکولوجی کرنی ہے، انٹرنل میڈیسن کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایمرجنسی میڈیسن کے جو ایم سی کیوز کرنے ہیں، اینڈ ود ڈیفینیٹلی ود ایوری آپشن ایکسپلین۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں، چاہے وہ پیڈس کر لیں یا گائنی کر لیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ریممبر دس کہ مائنر سبجیکٹس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ اس اسٹڈی پلان کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایگزام نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ اب اس کا جو فیز 2 ہے، جس کو ہم ٹائم موڈ کہتے ہیں، فیز 2 میں
انتہائی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے تیاری کی ہے، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کے ویک ایریاز کون سے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو موک ٹیسٹ ہے وہ آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور موک ٹیسٹ میں 100 MCQs ہوتے ہیں، PMDC پیٹرن کے مطابق ہوتا ہے، اور آپ کو 1.5 گھنٹے میں وہ کرنے ہوتے ہیں، ادروائز جو LMS HMI کا وہ آٹومیٹیکلی اس کو بند کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ کو جو بھی اسکور آتا ہے، ریمبر اسکور آپ کا 70% پلس آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب کہ آپ کے ویکنیسز ہیں۔ تو یہ آپ کو موک ٹیسٹ بتائے گا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جو آپ کے ویک ہیں۔ تو اب آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے، اس کو تیار کریں گے، اور پھر تیار کرنے کے بعد پھر نیکسٹ موک ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ سیکوینس چلے گا کہ آپ نے ہر موک ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کے ویک ایریاز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ساتھ ایک اور اہم چیز ہے کہ جب آپ کیو بینک تیار کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کے نوٹس بھی تیار کرنے ہیں۔ صرف آپ کا یہ کافی نہیں کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا یا کمپریہینڈ کر لیا، بلکہ آپ نے اپنے جیسے لیکچرز کے نوٹس تیار کرتے ہیں ایسے MCQs کے بھی نوٹس تیار کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے جو موک ٹیسٹ میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ ویک ایریاز کون سے ہیں، یو ہیو ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن۔ یہ آپ کا سیکنڈ فیز ہے۔ تو آپ نے پہلے 3 موک ٹیسٹ کیے ایک ہفتے میں، اس کے ویک ایریاز کو کیا، پھر آپ نے دوبارہ اگلے ہفتے میں اس کو 3 موک ٹیسٹ کیے، اس کے ویک ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اینڈ ان دس وے آپ نے 10 موک ٹیسٹ دینے ہیں، اور آپ کو بار بار اپنے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو آپ نے فلفل کرنا ہے۔ تو یہ ہے جب تک فیز 2 ہے۔ جو فیز 3 ہے وہ ہے کہ جو آپ نے تمام کیو بینک بھی کر لیا، جو ٹیوٹر بورڈ ہے، آپ نے موک ٹیسٹ بھی کر لیا، جو ٹائم بورڈ ہے، تو پھر آپ نے فلیش کارڈس اور ڈفرینشیل ڈائگنوسس پر جانا ہے اور گرینڈ ٹیسٹ پر جانا ہے۔ فلیش کارڈ جو ہیں یہ آپ کے کوئک ریویو ہوتے ہیں جو آپ نے اب تک کیا ہے، اور جو گرینڈ ٹیسٹ ہے وہ ایگزیکٹلی PMDC کی طرح ہوگا کہ آپ کے 200 MCQs ہوں گے، آپ کو یہ 3 گھنٹے میں مکمل کرنے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو 3 فیزز کو مکمل کرنا، تو فیز 1 complete Q bank with tutor board, phase 2 mock test to identify your weak areas, timed mode ہے، نمبر 3 فلیش کارڈز اینڈ گرینڈ ٹیسٹ جو کہ آپ کو ایگزیکٹلی ایگزام کی طرح کا کرنا ہے۔ یہ 3 فیز آپ اپلائی کریں گے اور آپ کے لیے ایگزام پاس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو کچھ کی ٹپس دیتا ہوں، اور جو پلان ہے وہ آپ کی اسکرین پر آپ نے بار بار دیکھا ہوگا اس کو۔ جو کی ٹپس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں۔ نمبر 1، آپ جوابات کو جو آنسرز ہیں وہ کبھی بھی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ آنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی آپشن ہے یہ کیوں غلط ہے اور کیوں ٹھیک ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ نے مسٹیکس کیا کی ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی ایک آپ سے بات جو ہے کرنا، یہ باریک سا نکتہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کی غلطیاں کیا ہیں، آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی غلطیوں کا پیٹرن کیا ہے۔ اگر آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ اس پیٹرن کو آپ ٹھیک کریں۔ میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ کیا آپ کوشچن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہے، کیا یہ پیٹرن ہے؟ کیا آپ جو سمپل MCQs ہیں اس پر آپ نے اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، کیا اس میں آپ کا پرابلم ہے؟ یا آپ لاسٹ منٹ پر اپنے آنسرس کو چینج کرتے ہیں؟ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی، ناؤ دس از دا پیٹرن۔ جب آپ نے پیٹرن آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کو ان مسٹیکس کو دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ چند ایک میں نے آپ کو بتائیں کہ جو کی ٹپس ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا آپ ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں، کیا آپ جو ٹرکی MCQs ہیں اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، اور کیا آپ اپنے کام میں کنسسٹنٹ ہیں۔ یہ تو نہیں کبھی ایک چیز شروع کی اس کو چھوڑ کے پھر دوسری چیز شروع کر دی۔ تو یہ وہ پیٹرن ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کا آپ نے سولوشن نکالنا ہے۔ تو پھر اب ٹیک اویز کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ کو 40 سیکنڈز میں MCQ آپ کو اٹیمپٹ کرنا آنا چاہیے۔ نمبر 1 جو آپ نے ایک MCQ کر لیا تو امیڈیٹلی اپنے سیکنڈ MCQ پر جانا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ
آنے کا موقع نہیں ملے گا. اپنی ببل شیٹ بھی آپ نے اسی وقت فل کرنی ہے اینڈ نیور لک بیک. اور پھر تمام ایم سی کیوز کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو آپ کو اس میں نقصان نہیں ہے. بٹ ریمبر دس کہ آپ کو دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں ملے. جو چیز آپ نے کرنی ہے اسی وقت کرنی ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو موو فارورڈ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن چیزوں پر آپ وقت ضائع کرتے ہیں ایگزام کے دوران. نمبر 1 کہ آپ نے کوئی ڈیفیکلٹ کوشچن دیا اور آپ نے اس کے اوپر ٹائم لگانا شروع کر دیا. یو ہیو ٹو ویری کیئرفل. نمبر 2 کہ آپ ریکالس پر اور پاسٹ پیپرز کے جو ایم سی کیوز ہیں اس پر ریلائی کرتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ریکالس میں کبھی بھی آپ کا جو کوشچن ہے وہ اس ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے. اور پاسٹ پیپرز کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح جو ایگزام ہوا اس میں پاسٹ پیپر سے بہت کم آئے اور زیادہ جو فوکس تھا وہ کیوں پر تھا کہ یہ بتائیں کہ اس کی ریزننگ کیا ہے. اور پھر جو کامن مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل ریزننگ کی تیاری نہیں کرتے. اور آخری جو ہے وہ یہ کہ اب آخری وقت میں آنسرس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے جو آپ کامن مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سب سے اہم ٹپ میں آپ کو جو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب آخری ایگزام سے جو پہلے والی رات ہے اس میں آپ نے 7 گھنٹے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو اور آپ ایگزام دے سکیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں یہ جو کویشچن پیٹرن ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکیں اور جو کلینکل ریزننگ فوکس ہے جس کو ہم بائی اپروچ کہتے ہیں اس کے مطابق آپ تیار کر سکیں. اور جو ایچ ایم اے کا پورا جو کیو بینک ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ اس سے تیاری کریں گے اور 3 منتھس کا جو پلان فالو کریں گے تو ایگزام آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک.